زیرو کے قریب ہو جاتی ہے اور یہ ہیوی لیٹرز میں ہے، اس لیے ہم اسے پور پڑھتے ہیں. اور دعات میں سب سے زیادہ ہیوی لیٹرز مطلب سب سے زیادہ پور پڑ جاتی ہے. جی اور انفتاح؟ انفتاح لائٹ لیٹرز والی ہوتی ہے اور اس میں لائٹ اور ہیوی دونوں لیٹرز آتی ہے. ہاں جی بالکل ماشاء اللہ، بارک اللہ فیک. بہت بہترین جزاک اللہ تعریف خیر. کیا ہے آمین ویجا کی. may Allah bless you انشاءاللہ. جی سسٹر، جزاک اللہ خیرا کثیرا. امین بھیا. نیکسٹ از ثانیہ جی. جی اوکے سسٹر، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کا سوال ہے، آپ بتائیے کیا میں پوچھوں. ہاں امپورٹینس بتائیے صفت کی. صفت کی امپورٹنس سب سے پہلے تو یہ ہے کہ صفت ہمارے لیے بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ ہمیں حرف کا پہچان بتاتی ہے، ہر ایک لیٹر کا پہچان بتاتی ہے، اور ساتھ ہی یہ ہمیں غلطی ہونے سے بچاتی ہے اور ہماری تجوید کو مکمل کرتی ہے، ہماری تجوید کی نالج کو پوری طرح سے مکمل کر دیتی ہے صفت. اور یہ جو ہے ہمارے قرآن کو اور بھی زیادہ خوبصورت بنا دیتی ہے ہماری تلاوت کو. اور یہ کسی بھی قاری اور حافظ کے لیے بے حد ضروری ہے، کیونکہ جب تک ان کو پوری طرح سے صفت کا معلوم نہیں ہوگا وہ پوری طرح سے حروف کی ادائیگی جس طرح سے کرنی چاہیے اس طرح نہیں کر پائیں گے. اس لیے صفت ہمارے ان ساری کاموں میں بہت زیادہ اہم رول ادا کرتی ہے. اوکے ماشاء اللہ، بہت خوب. اچھا بتائیے کہ ایک منٹ صفت لازم متضادہ میں کون کون سی ضد آتی ہے، یہ بتائیے سسٹر. صفت لازم میں ٹوٹل 5 ضد ہیں. سب سے پہلا ہے صفت خمس ورسز صفت ظہر، اور اس کے بعد آتا ہے صفت شدت ورسز صفت رخاوت. اس کے بعد آتا ہے صفت استعانہ ورسز صفت استفال، اور پھر آتا ہے صفت اطباق ورسز انفتاح، اور پھر آتا ہے صفت اطلاق ورسز صفت الاسمات. جی بالکل. اور توسط کسی کی ضد ہے کیا؟ توسط کے بارے میں ایکسپلین کریں آپ پلیز. ہی، آپ کو میوٹ ہے. اوکے سوری. دیکھیے میں بول رہی تھی کہ یہ ماشاء اللہ بہت خوب. مجھے بتائیے کہ توسط کسی کی ضد ہے کیا؟ توسط توسط کسی کی ضد نہیں ہے، بلکہ وہ ایک ایسی صفت ہے جو صفت شدت اور صفت رخاوت کے درمیان کی کیفیت کو بیان کرتی ہے. اور ایکسپلین کر دوں کیا؟ جی بالکل ایکسپلین اٹ. تو توسط جو ہے وہ لیٹر وسط سے نکلا ہے، اور اس کا لغوی معنی ہے درمیانی حالت، اور اس کا اصطلاحی معنی ہے صفت شدت اور صفت رخاوت کے درمیان کی کیفیت یا پھر حالت. اور اس میں یہ صفت جو ہے عربک کے 5 لیٹرز میں پائی جاتی ہے، جو ہے لام، نون، عین، میم، را. اس کے مجموعے کو ہم لین عمر بھی کہہ سکتے ہیں، صرف یاد رکھنے کے لیے. اور یہ جو ہے یہ سارے لیٹرز جو ہے اس میں نہ تو بالکل ہی سختی کے ساتھ ہی ادا ہوتی ہے اور نہ ہی بالکل ہی نرمی کے ساتھ ادا ہوتی ہے، بلکہ بالکل درمیان کی کیفیت ہوتی ہے. نہ تو بالکل یہ شدت میں ہی آ سکتی ہے، اور نہ ہی رخاوت میں، نہ تو زیادہ سافٹ ہے نہ تو زیادہ ہارڈ. اوکے ایگزامپلس بتائیں پلیز، ہم اسے کیسے ادا کریں. جیسے کہ لام سے ہم کہہ سکتے ہیں لا ریب، اور نون سے محمد، اور عین سے عبادی عنی، اور میم سے من بعدی، اور را سے 1 منٹ رب العالمین. جی جی بالکل ماشاء اللہ.
ماشاءاللہ. ایک ان میں سے جو بھی ہے نا، جتنی بھی ضد ہے اس میں سے ایک ضد کو آپ ایکسپلین کریے پلیز. کمپیریزن کر کے پوری ایکسپلین کریے. جی آپ کی نا وائس اسٹرک ہو رہی ہے. جی ابھی کلیئر ہے. اچھا، ابھی کلیئر. مجھے کنفیوژن ہو رہی ہے، آپ ہی بتا دیجیے نا کون سا کروں. اوکے، آپ نے ساری پڑھی ہے. جب دن آیا تو پھر تو پڑھ کر ہی آنا پڑے گا، بغیر پڑھے کیا گزارا ہو سکتا ہے بھلا. ٹھیک ہے، تو میں سب سے ہارڈ والا پوچھ لیتی ہوں. نہیں پوچھ رہی ہوں، بس آپ کو ڈرا رہی ہوں. دیکھتی ہوں ڈریں گی کہ نہیں. کوئی بات نہیں، پوچھ لیجیے، جو ہونا ہوگا وہ ہوئے گا. اوکے، بتائیے. میں مذاق کر رہی تھی، ہارڈ نہیں، سب سے آسان پوچھتی ہوں. استعارہ استفال. تو استعارہ جو ہے، استعارہ کا لغوی معنی ہے، استعارہ کا لغوی معنی ہے بلندی چاہنا، یعنی آواز کی بلندی. اور اس کا اصطلاحی، یہ لغوی معنی تھا سوری، اور اس کا اصطلاحی معنی ہے کہ آواز کا بلند ہونا، سوری، زبان کی جڑ کا تالو کی طرف بلند ہونا. اور یہ جو ہے ایسی صفت ہمیں 7 لیٹرز میں ملتی ہے: خ، صاد، طاد، طا، ظ، غین، قاف. اور یہ سارے لیٹرز جو ہیں یہ ہیوی ہوتے ہیں، یعنی کہ پر پڑھے جانے والے لیٹرز ہوتے ہیں. اسے حروف مستعلیہ بھی کہتے ہیں، اور یہ ہر حال میں پر پڑھے جائیں گے، چاہے یہ زبر کی حالت میں ہو، زیر کی حالت میں ہو، ساکن ہو، یہ ہر حال میں پر پڑھے جاتے ہیں. اور اسی کے کمپیریزن میں استفال، جو کہ اس کا لغوی معنی ہوتا ہے نچائی چاہنا، اور اس کا اصطلاحی معنی ہوتا ہے کہ لفظ کے اندر باریکی ہونا، حرف کے اندر باریکی ہونا. اور اس میں جو ہے ٹوٹل آتے ہیں 22 لیٹرز. جی 22 لیٹرز آتے ہیں. اور یہ وہ سارے لیٹرز ہوتے ہیں جو استعارہ میں آتے تھے، ان سارے لیٹرز کو چھوڑ کر جتنے بھی لیٹرز بچتے ہیں 22، وہ سارے لیٹرز آ جاتے ہیں اس میں. اور اس کو باریک پڑھنا ہوتا ہے، اس کو پر نہیں پڑھنا ہوتا. بس. جی بالکل، بہت اچھے سے آپ نے ایکسپلین کیا ہے. استفال استفال میں جو ہے ساری حروف، اس میں بتائیے کہ کون سی حروف ہے جو کبھی باریک ہے اور کبھی پورے، وہ بھی تو ہے نا، وہ بھی بتائیے. اس میں ایسے لیٹرز ہوتے ہیں جو الف ہے، ایک لام ہے، اور ایک را ہے. تو یہ جو ہے کبھی باریک پڑ جاتے ہیں، کبھی پر، یعنی کبھی استعارہ میں آ جاتے ہیں اور کبھی استفال میں. ان کی صورت کچھ اس طرح ہے کہ الف جو ہے وہ تب پر پڑھا جائے گا جب اس سے پہلے والا لیٹر پر ہوگا، یعنی اس سے پہلے والا اگر کوئی بھی ایسا لیٹر ہو جو حروف استعارہ میں سے، یعنی ہیوی لیٹرز میں سے ہوگا، تو الف پر پڑھی جائے گی. اور اگر وہ لائٹ لیٹرز میں سے ہوگا تو الف بھی باریک پڑھی جائے گی. اور لام سے مراد لفظ اللہ، یعنی اللہ کا نام ہے. اور اگر اللہ کے نام سے پہلے زبر یا پھر پیش آتی ہے تو اللہ کے نام کو پر پڑھیں گے. اور اگر اللہ کے نام سے پہلے زیر آتی ہے یا خود اللہ کے نام میں ہی زیر ہو تو اللہ کے نام کو باریک پڑھیں گے. اور را جو ہے اس کی صورت یہ ہے کہ را پر خود زبر یا پیش ہو تو را پر پڑھی جائے گی، اور اگر را پر زیر ہو تو را باریک پڑھی جائے گی. اور ساتھ ہی را ساکن جو ہوتی ہے، اگر اس سے پہلے والے لیٹر پر زبر یا پیش آ رہی ہے تو را ساکن کو بھی پر پڑھیں گے. اور اگر را ساکن سے پہلے لیٹر پر زیر آ رہی ہے تو را ساکن کو باریک پڑھیں گے. جی ماشاء اللہ، بارک اللہ فیک. جزاک اللہ خیر سسٹر، آپ نے بہت اچھے سے ایکسپلین کیا. ماشاء اللہ، 3 سسٹرس کی ٹیسٹ کمپلیٹ ہو گئی ہے الحمدللہ. تو نیکسٹ اسما جی. جی 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 پوچھیے. آر یو ریڈی؟ سپر ایکسائٹیڈ. ریڈی ہے آپ اچھی طریقے سے؟ جی جی. اوکے، آپ سپر ایکسائٹیڈ ہیں ماشاء اللہ. اور اسی کی وجہ سے غلطیاں بھی بہت کر رہی ہوں. جی اوور ایکسائٹیڈ ہے کیا؟ نہیں میں ایسی ہی ہوں تھوڑی. ماشاء اللہ، آپ کی ایکسائٹمنٹ دیکھ کے نا مجھے بھی ایکسائٹمنٹ ہو جاتی ہے. آپ کی آواز سن کر مجھے ایک انرجیٹک فیلنگ آتی ہے آپ کی وجہ سے.
چلیے اس میں ہم بول سکتے ہیں کہ مخرج اور صفت میں دیکھیں تو ہم کہاں اور مطلب کیسے کا فرق ہے. یہ بول سکتے ہیں ہم کہاں اور کیسے. صفت میں کیا کرتے ہیں ہم کیسے حروف کو ادا کرنا ہے یہ جانتے ہیں، لیکن مخرج میں کیا کرتے ہیں ہم کہاں سے حروف کو ادا کرتے ہیں یہ جانتے ہیں. تو یہ دونوں میں ایک کی پوائنٹ یاد رکھ سکتے ہیں، کہاں اور کیسے. تو چلیے یہ ابھی ہمارا مقصد نہیں ہے. سسٹر آپ بتائیے کہ آپ صفت لازم غیر متضادہ کے ٹائپس کو بتانا چاہیں گے یا صفت لازم متضادہ کے ٹائپس کو بتانا چاہیں گے؟ صفت لازم غیر متضادہ کے. غیر متضادہ کے، اوکے ماشاء اللہ. تو آپ اسٹارٹ کریے پلیز. صفت لازم غیر متضادہ میں کافی سارے آتے ہیں، جیسے کلکلا، لین، سفیر. تو میں ان میں سے کون سے بتاؤں؟ جی پہلے ساری بتا دیجیے آپ. کلکلا، سفیر، لین اور توسط. توسط کہاں چلی گئی میں؟ ایک منٹ. جی توسط نہیں، توسط ہٹ ہے. سوری 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 سوری. جی اسی لیے آپ کو کنفیوژن ہوا. توسط نہیں ہے بالکل. توسط لازم میں آتا ہوں، وہی ادھر ادھر ہو رہا. دیکھو کلکلا، لین، سفیر اور تپشی جی بالکل اور تپشی. انحراف اور تقریر. جی ایسے تو ہو گئے، بس اتنے ہی ہیں. اور ایک استطالت لاسٹ میں. استعارت، ہاں استعارت. تو استطالت میں جی بالکل. میں اس میں سے بتاؤں آپ گی کون سی ایکسپلین کریے گا؟ لین کو اور کلکلا کو چھوڑ کے، کیونکہ وہ آلریڈی ایکسپلینڈ ہے. سفیر. صفت سفیر. اوکے اوکے ماشاء سفیر کا مطلب ہوتا ہے سیٹی. لغوی معنی ہوتا ہے سیٹی، اور اصطلاحی معنی ہوتا ہے سیٹی جیسی تیز آواز. اور کیا تھا، اور یہ صرف شین میں پائی جاتی ہے. صفت نہیں نہیں سوری، وہ تو الگ ہو گیا، وہ شفیر میں تھا. یہ سفیر ہے تھوڑی. اوکے کام ڈاؤن. یہ پایا جاتا ہے زال، سین اور سواد میں، 3 لیٹر میں پایا جی جاتا ہے. بالکل. اور آپ نے اس کا لفظی ترجمہ کیا بتایا تھا سفیر کا؟ سیٹی جیسی تیز آواز. جی بالکل بالکل ماشاء اللہ. اور آپ کچھ اس کے ایگزامپلس کے ساتھ ایکسپلین کریے. زا، سین اور سواد میں کس طریقے سے سیٹی آتی ہے، آپ ایگزامپل دیں. میں لاسٹ میں وہ کر سکتی ہوں، قل اعوذ برب الناس والا. جی بالکل. قل اعوذ برب الناس. جی ہو گیا، یہ والا ہو گیا. ایگزیکٹلی. اور سین ہو گئی ذات ذاتی. اذا زلزلت الارض زلزالها، وہ والے میں جی ہاں جی بالکل. یہ صبر. صبر بول سکتے ہیں. ہاں صبر. بالکل ماشاء اللہ. آپ نے بہت اچھے سے سارے سوال کا جواب دیا ماشاء اللہ. نو ڈاؤٹ ایک دم کلیئر ہے ساری سسٹرس کو. مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو کلیئر ہوتی جا رہی ہوگی. جیسے جیسے ہم ایک اسٹیپ آگے بڑھ رہے ہیں، آپ لوگوں کو زیادہ کلیئرٹی ملتی ہوگی. اوکے تو نیکسٹ از نشرت جی. ماشاء اللہ میرا آپ ہو بہت اچھے سے. گیا. جی ہو گئی انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو اور زیادہ علم دے، اور زیادہ ترقی دے انشاءاللہ. بارک اللہ فیک. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ نصرت جی اللہ. فائنلی آپ نے جوائن کر لیا. ہاں جی وعلیکم السلام. تو کیسی خیریت ہے آپ؟ ٹھیک ہے الحمد للہ. آپ نے ایگزام دیا ایم سی کیو والا؟ ایگزام دیا ایم سی کیو والا. دیے ہیں. آپ نے دے دیا؟ آپ نے دے دیا؟ ہاں اوکے ماشاء اوکے اللہ. ماشاء اللہ. تو آپ نے تو آپ کچھ آپ اور نے کیجیے، کیا آپ کچھ میری اور آواز کیجیے، کیا واپس کٹ میری رہی ہے. آواز واپس کٹ رہی ہے. آپ کیا ایک چیز؟ جوائن کریے. آپ ایک بار پھر سے جوائن کریے. ہاں آواز کٹ رہی ہے. آپ نا پھر سے جوائن کریے. آواز واپس لوٹ رہی ہے، مجھے بہت عجیب لگ رہا ہے. تو
آپ لوگ نا اپنے جو سبلنگس بول رہے ہیں کلاس میٹس کو بتا دیجیے کہ بہت ایزی سے سوال تھے، آپ لوگوں کو گھبرانا نہیں ہے. آپ لوگوں کو ایزی لگا نا؟ بتائیے سسٹرز، آپ لوگ چیٹ میں بزی ہیں؟ جی الحمد للہ. اگر ڈیفیکلٹ ہوتا تو آنسر کہاں سے دے پاتے؟ بالکل. تو آپ لوگ سب کچھ شیئر کیجیے اپنے کلاس میٹس کو، اپنے آن لائن کلاس میٹس کو، کہ سب کیوں گھبرا رہی ہیں. سب کو ٹیسٹ دینا چاہیے. اوکے، تو آپ ریڈی ہیں نصرت جی؟ ہاں. جی اب بھی ٹھیک ہے آپ کی آواز. تبھی میری آواز واپس آ رہی تھی. چلیے میں پوچھوں، آپ ریڈی ہیں اچھے سے ٹیسٹ کے لیے؟ ہاں. آپ نے نوٹس بنا لیے ہیں یا فون سے پڑھا تھا؟ ہاں میں فون سے ہی پڑھا تھا. اوکے فون سے پڑھی، بٹ آپ ماشاء اللہ آئی تو یہ مجھے اچھا لگا. جی تو بتائیے سب سے پہلے صفت کیا ہوتی ہے؟ صفت کا نہیں پڑھے تھے. تو آپ نے کیا پڑھا تھا پھر؟ مطلب نوٹس پڑھے، نوٹس لکھائی تھی نا یہ والا انفتاح کا پڑھے، یہ اوکے، سب پڑھے تھے. اور کیا کیا پڑھا آپ نے؟ اور ہمس کا پڑھے، اور صفت لازم متضادہ. جی صفت لازم متضادہ کیا ہوتی ہے بتائیے؟ صفت لازم متضادہ مینس اپوزٹ، ضد. اس صفت میں ہم ایک دوسرے کے اپوزٹ کو دیکھیں گے. جی بالکل. ماشاء اللہ. بتائیے آپ صفت لازم غیر متضادہ میں نے غیر متضادہ پوچھا تھا نا آپ سے. ہوں. ایک منٹ میرا دھیان کہیں اور چلا گیا. چلیے مجھے بتائیے صفت کی کتنی ٹائپس ہوتے ہیں، کتنے قسمیں ہوتی ہیں؟ کتنی قسمیں ہوتی ہے؟ جی یاد نہیں آ رہا. فور کی کتنا یاد نہیں آ رہا. صرف دو قسمیں ہوتی ہیں، صفت لازم اور صفت عارض. اچھا. اوکے. اور صفت میں کیا ہوتی ہے کہ صفت کسی بھی حرف کی لیٹر کو خوبصورت کرتا ہے، کسی بھی حرف کو خوبصورت کرتا ہے، اس میں اور زیادہ حسن لاتا ہے، اس کو اور زیادہ بیوٹیفائی کرتا ہے. جیسے گرلس میک اپ کر لے تو اور زیادہ بیوٹیفل ہو جاتی ہے نا، اسی ہاں. طرح صفت ہے. اگر ہم کسی حرف میں اس کو صفت کے ساتھ بولے تو وہ حرف اور زیادہ بیوٹیفل لگتی ہے سننے میں. اوکے، یہ بھی ایک میک اپ کی طرح ہاں. ہے نا. اگر ہم خوبصورت ہو شادیوں جاتی. پارٹیز میں جاتے ہیں تو ہم زیادہ اپنے آپ کو تیار کر کے جاتے ہیں. تو اسی طرح کیا کرنا چاہیے، ہمیں قرآن بھی فل صفت کے ساتھ پڑھنا چاہیے تاکہ ہر ایک لفظ بیوٹیفل ہو جائے. تو یہ میک اپ کی طرح ہو گئی. اب بتائیے مخرج، بتائیے آپ کیا ہوتی ہے؟ مخرج. جی آپ کو جتنا یاد ہے نا آپ خود سے بتا سکتی ہیں. صفت ہمس کا سنا ہے؟ جی بالکل سنائیے. ہمس مخرج، مطلب ہمس پہلے کا مخرج کے معنی بتائیے. یاد نہیں آ رہا ہے. آپ بھول گئی سب کچھ. مخرج کا مطلب ہوتی ہے حرف کو ادا کرنے کی جگہ. سارے حروف کی مخرج ہم نے ہاں. پڑھی تھی نا. جی
हाँ ये सब ना पीछे से वही रिवाइज करते निकल रहिएगा इंशाल्लाह। हाँ तो क्या पीछे वाला पूरा कौन सी करते सिफत जाओगे। बताना चाहती है, आप एक्सप्लेन करिए। आपको जो सिफत ज़्यादा अच्छे से समझ आ गई आप उसको एक्सप्लेन कर दीजिए प्लीज। हाँ तो हम बता रहे कौन सा सिफते इत्बाक। इत्बाक मतलब लुग़वी मानी है ढाकना, देखना, मिल जाना, और लीनर मीनिंग है जुबान को का फैल कर तालु से मिल जाना। जी हेलो जी कैसे होता है हमको बताइए। लगा ये कौन कौन से लफ्ज में ऐसी होती है, सिफत हर्फ में होती है। ऐसी सिफतें सौद, दौद, तो और ज़ौ। क्या खासियत है ये इसकी। जी इनकी अदायगी के वक्त जुबान फैल कर तालु के करीब आ जाती है जी और इन लेटर्स को मतलब हेवी लेटर्स में पाई जाती है। ये लेटर्स जी एग्जांपल्स बताइए सौद की। जैसे शालहीन, शालहीन, ज़ौद की। अम, क्या चीज ज़ौद की। दातू बोले दालीन जी तो और ज़ौ की। और अम, मुस्तक़ी नहीं, तो का यहाँ नहीं आ रहा। मिनज़्ज़ालिमीन, मिनज़्ज़ालिमीन, ज़ाका की बताइए। मिनज़्ज़ालिमीन, और ताका यहाँ नहीं आ रहा। और जैसे इत, उत। जी और ये भी हो सकता है सिरात। और ज़ा का बताइए ज़ालिमीन, ज़ालिमीन, ज़ाहिर, इज़हार। ज़ा- ज़ालिमीन ये भी पूरे लेटर्स में है। जी जी माशाल्लाह। आप क्या करेंगे ना कि जितनी भी चीज़ें पढ़ी आप रोज़ उसको मश्क करते रहिए, रोज़ रिवाइज करते रहिए। ओके अगर आप कॉपी अच्छा से रिवाइज नहीं कर पाएंगे तो सारी चीज़ें यूट्यूब में अपलोड है, आप उसको ऑन हाँ करिए। एक दिन में अगर आप एक भी वीडियो ओपन करके ध्यान से देखेंगे ना तो आपकी सब कुछ रिवीजन होती जाएगी। ओके तो अभी आप हाँ कॉपी से इधर नहीं पढ़ेंगे ना मैं तो निकाल के आपको दिक्कत देखूंगी। नहीं होगी इंशाल्लाह। आप नाज़रा हाँ करिए रिवाइज। उधर मतलब हाँ करेंगे। कौन मतलब कितना तारीख से। जी अब हमारा अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों को अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। हमारा न्यू ईयर आ गया इस्लामिक का, तो न्यू साल का जो आगाज़ है हम नाज़रा से करेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। आज चांद आई थिंक दिख गया होगा ना आज। क्या चीज मुहर्रम का। जी ओ आज बताइए दिखा। ना सिस्टर, चांद दिख गया ना। हमको यहाँ पता भी नहीं चलता है। जी दिख गया बिल्कुल। ओ अच्छा जी शमा पे बता रही है जी दिख गया। जी इंशाल्लाह हमें इन 10 दिनों में खूब अच्छी अच्छी इबादतें करनी है। 10 से 10 रोज़ा। इंशाल्लाह। ओके इंशाल्लाह आप 10 रोज़ा पूरा रखती हैं माशाल्लाह। अरे इंशाल्लाह इंशाल्लाह मैं रखेंगे। 9वीं और 10वीं को रखूंगी, 10वीं को रखूंगी। यहाँ पे 9th एंड 10th को रखती हूँ हम लोग रखते हैं मतलब 10th। अच्छा इंशाल्लाह देखते जी हैं। आप लोग रखिएगा इंशाल्लाह। 9th 10th को बहुत इम्पोर्टेंट है और जो रख सके तो वो 10 भी रखिए। मैं खुद नहीं रखती तो मैं कैसे आप लोगों को बोल सकती हूँ, इसीलिए मैं कहूँगी कि दोनों भी रखिए इंशाल्लाह। इंशाल्लाह और खूब सारी जरूर। इबादत कीजिए। हाँ आप लोग अपना रेजोल्यूशंस बनाएं। ओके जैसे कि आप कौन सी इम्प्रूवमेंट अपने अंदर करनी चाहती है, कौन सी जो हमारे अंदर खामियां हैं उसको हम खूबियों में बदल दें, उन खामियों को हम ख़त्म करके अपनी ज़िंदगी से उस अपने अंदर सारी अच्छाइयाँ ले आए। तो ये साल का न्यू आगाज़ इस तरीके से कर सकते हैं इंशाल्लाह। ओके सिस्टर्स इंशाल्लाह। ये कोशिश करें आप लोग ज़रूर डायरी में नोट करें
اور اس کو کوشش کرے کہ کرنے کی. اوکے, کیونکہ جس چیز کو نوٹ کرتے ہیں نا ہم تو اس کو کرنے کی زیادہ چانسز ہو جاتی ہے اپنے لائف میں امپروومنٹ. تو بہت زیادہ وقت ہو گیا ہے. سارے سسٹرز کی الحمدللہ ہو گئی ہے ٹیسٹ. آپ لوگوں نے بہت اچھے سے دی ہے ماشاء اللہ. بہت زیادہ سیٹسفائیڈ ہوں میں آپ لوگوں کے آنسر سے. مجھے یہ سن کر بہت اچھا لگا کہ آپ لوگ بہت محنت کر رہی ہیں. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو آپ کے محنت کا بہترین اجر دے. آپ لوگ خود سے نہیں بتاتی ہیں کہ میں محنت کر رہی ہوں محنت کر رہی ہوں. آپ لوگوں کے جواب سے پتہ چل جاتا ہے کہ ہاں آپ لوگ محنت کر رہی ہیں. آپ لوگوں کے ایفرٹس دکھاتے ہیں, آپ لوگوں کے ٹاسک, آپ لوگوں کے ریٹن, آپ لوگوں کے اورل ایگزام, ساری چیزیں خود بخود ایکسپلین کر دیتے کہ آپ لوگ محنتی ہیں ماشاء اللہ. ہارڈ ورکنگ پلس ٹیلنٹڈ بھی ہے ماشاء اللہ. اللہ نے آپ لوگوں کو دو دو خوبیاں دی ہیں جس کی وجہ سے آپ لوگوں کے علم میں 4 چاند لگنے والی ہے انشاءاللہ. اور اسے محدود نہیں کریں گے خود تک, اسے ہمیشہ صدقہ جاریہ سمجھ کر پھیلائیں گے انشاءاللہ. اوکے, تو بارک اللہ فیک, جزاک اللہ خیر. میں آپ لوگوں کی دعا کرا دیتی ہوں. اللہ تعالیٰ ہم سبھی کو قرآن سننے, سمجھنے اور تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ. ایک سسٹر مجھے بتا دیجیے, میں پہلے دعا کرا دیتی ہوں پھر پوچھوں گی, ٹھیک ہے؟ آپ لوگوں کو بھی تو وقت ہو رہا ہے نا. چلو, بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحانک اللہ